چلیں شروع جی کرتے جی ہیں۔ فوزیہ باجی ہیں اور ریکارڈنگ ہو اعوذ رہی ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کلاس آج انشاءاللہ آیت نمبر 276 سے 281 تک کا مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، نابود کرتا ہے، مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے اللہ الربا سود کو، ویربی الصدقات اور بڑھاتا ہے صدقات کو، خیرات کو۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، بے شک اللہ تعالی نہیں محبت کرتا کل کفار، یہاں پہ لام کے اوپر زبر ہے، کل کفار اثیم، سب ناشکر گناہ گار لوگوں کو اللہ نہیں پسند کرتا۔ اس میں جو افعال آپ نے پڑھے وہ ہیں یمحق، وہ مٹاتا ہے، نابود کرتا ہے، اور یہ محقن سے ہے، یہ لفظ محق یمحق بنانا، یہ باب فاتحہ سے ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے افعال میں سے جو پڑھا ہے آج وہ ہے یربی، وہ بڑھاتا ہے، اربا ان سے ہے یہ لفظ، اور اصل میں اس کا مادہ را با اور واو ہے، لکھنے میں ویسے را با الف بھی آتا ہے، ربا جسے ہماری زبان میں ربا بولا جاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالی مٹاتا ہے سود کو، ویربی الصدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، بے شک اللہ تعالی نہیں محبت کرتے کسی ناشکرے گناہ گار سے۔ اور میری عزیز بہنوں، یہاں سے اب جو یہ آیات چل رہی ہیں یہ سود کے حوالے سے ہے نا، اور سود چونکہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر بھی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے سودی نظام ہنوز رائج ہے، اور جو پچھلی بہت ساری حکومتوں نے اس کے خلاف عدالتوں کے اندر سٹرگل کی، تو ہمیشہ سے اس کے حق میں سٹرگل کی، ہمیشہ ہی سے اس کے خلاف جو ہے وہ ایک کیس پاکستان کی عدالت میں چلتا رہا ہے، اور یہ بات بھی سب کے ذہنوں میں رہے، واضح رہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے آئین کی پہلی شق ہی یہ ہے کہ قرآن و حدیث اس کا سپریم لا ہوگا۔ اب یہ آپ گویا کہ اگر آپ نے پاکستان کا آئین نہیں پڑھا، اس کا دستور نہیں پڑھا، تو آپ پاکستان کے آئین سے بہت بڑی، بہت عظیم چیز یعنی خود قرآن مجید پڑھنے جا رہی ہیں، اور قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جہاں سے تمام قوانین جو ہیں وہ اخذ کیے جاتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اب ہمیں اس کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر اگر یہ قانون نافذ العمل نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے ملک کے حالات کیا بن گئے ہیں۔ تو میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے، مولانا جو اس کے حاشیے میں لکھ رہے ہیں، اتنی بڑی یہ حقیقت ہے جو اخلاقی اور روحانی حیثیت سے بھی سراسر حق ہے، اور معاشی اور تمدنی حیثیت سے کیا کہ اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے، سود کا مٹ مارتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اچھا بظاہر آپ دیکھیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ سود سے دولت بڑھ رہی ہے، سود سے تو اگر کسی نے فرض کریں بینک میں سرمایہ اپنا ڈپازٹ کروایا ہوا ہے اور اکاؤنٹ بھی سودی ہے، تو وہ ہر وقت جو سرمایہ اس کے اکاؤنٹ میں شامل ہو رہا ہے، اور وہ جب میسج آتا ہے کہ اتنے پیسے آگے آپ کے اکاؤنٹ میں، اور آگے اور آگے، تو بظاہر تو انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا سرمایہ بڑھ رہا ہے، ماہانہ کتنا انٹرسٹ جو ہے وہ بینک اس کو دے رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ اللہ اللہ جو تمام دنیا کا، تمام جہانوں کا رب ہے، جس نے انسانوں کو بنایا اور انسانوں کے درمیان جو باہمی معاملات ہیں ان کی پورے قانون اور شریعت اتار کے بھیجی، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ قریب سے اس کو بہت اندر سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے
کرتے ہیں، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا، تو وہ انسانوں کے لیے ایک بہترین قانون بھی دے سکتا ہے۔ تو خود اللہ تعالیٰ اللہ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اللہ رب العزت کے اینڈ پہ جو چیزیں جس انداز میں دیکھی جا رہی ہیں نا، تو وہ ان میں سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ سود سے پیسہ بڑھتا نہیں ہے، گھٹتا ہے۔ صدقات ہیں جو پیسے کو بڑھاتے ہیں، خیرات ہے جو پیسے کو بڑھاتا ہے۔ اچھا، آج ہم انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون فطرت یہی ہے، سود اخلاقی اور روحانی اور معاشی اور تمدنی ترقی میں نہ صرف مانع ہوتا ہے بلکہ الٹا تنزلی کا باعث بنتا ہے، جبکہ اس کے بالکل برعکس صدقات جس میں قرض حسن بھی شامل ہے، یہ اخلاق اور روحانیت اور تمدن و معیشت ہر چیز کو نشو و نما نصیب دیتا ہے۔ اور اخلاقی اور روحانی حیثیت سے دیکھیں تو یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سود دراصل خود غرضی، بخل، تنگ دلی، سنگ دلی جیسی صفات کا نتیجہ ہے، اور انہی صفات کو وہ انسان کے اندر نشو و نما بھی دیتا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے پچھلی آیات کے اندر بھی اس کو پڑھا تھا کہ سود جو لینے والا ہوتا ہے نا، اس کو جس کو اس نے سود پہ قرض دیا ہوا ہے اور اب وہ اس سے سود وصول پاتا ہے، تو اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ جس سے وہ سود لے رہا ہے اس کا کیا معاملہ ہے، اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ وہ اس کے گھر کے کپڑے، اس کے تن کے کپڑے، اس کے برتن تک ہر چیز لے لیتا ہے، مگر ایک سود خور انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ تو یہ دراصل سود کا ایک آفٹر ایفیکٹ ہے کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں وہ تنگ دل ہو جاتے ہیں، وہ خود غرض ہو جاتے ہیں، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، نیکی کی صفات ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو لوگ صدقات کے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں تو ان کے اندر فیاضی، ہمدردی، فراخ دلی اور عالی ظرفی جیسی صفات، اور صدقات کے نتیجے میں یہی صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ سب سے پہلے بنیادی ایمان لانے میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں دونوں میں سے کون سی چیز چاہیے۔ ہمیں تنگ دل بننا ہے، خود غرض بننا ہے، سنگ دل بننا ہے، یا ہمیں فیاض اور فراخ دل بننا ہے نا۔ تو اگر فیاض اور فراخ دل بننا ہے تو صدقات اور اس کے نظام کے اوپر کام کرنا ہوگا، ورنہ ہمیں سودی نظام نے تو ایسا بنا ہی دیا۔ تو بنیادی چیز یہی ہے۔ اور ایک چیز اور سمجھ لیں کہ سود سے جو مال ہے نا، وہ اس کا رخ نیچے والے انسانوں، نیچے والے طبقے کے انسانوں، لوور کلاسز، لوور مڈل کلاسز سے سرمایہ کا رخ اپر کلاس کی طرف ہوتا ہے، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے، اپر کلاس اسٹرانگ ہوتی ہے اور لوور کلاس جو ہے وہ مزید لوور ہوتی چلی جاتی ہے، اور خط غربت جسے کہا گیا ہے آج کی ٹرمینالوجی میں کہ وہ ایک لائن جسے غربت کی ایکسٹریم لائن کہا جائے، زیادہ تر انسانوں کی زندگیاں اس سے بھی نیچے چلی جاتی ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سا نظام جو ہے وہ انشاءاللہ آگے بڑھانا ہے۔ اور پھر دوسری چیز جسے مولانا نے ڈسکس کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ تمدنی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اس طریقے سے کہ انسان جو ہے وہ اگر وہ خود غرض ہوں، ذاتی فائدے کے بغیر ایک دوسرے کے کام نہ آتے ہوں، تو ایسی سوسائٹی کیا ہوگی مجھے بتائیں۔ یہ آج کل ہم اپنے ارد گرد، اپنے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر عام انسانوں کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ کیا بن گیا؟ وہ یہ ہے کہ مجھے میرا مفاد پورا کرنا ہے، مجھے میری غرض پوری ہونی چاہیے، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یعنی آپس میں جیسے مولانا کے الفاظ ہیں نا کہ آپس کی محبت کی بجائے باہمی بغض و حسد اور بے دردی اور بے تعلق کی نشو و نما پائے گی، اور اس کے اجزاء ہمیشہ ہی منتشر رہیں گے۔ سوسائٹی اندر سے کھوکھلی اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنے والی ایک تنگ دل سوسائٹی بن جائے گی، اور ایسی سوسائٹی جو مستحکم ہوتی ہے، جس کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ فیاضی کا معاملہ کرتے ہوں، ایسی سوسائٹی جو ہے وہ کیسے بنے گی؟ وہ صدقات کے نظام کے اندر ہی بنے گی، جس کا آپ کچھ مشاہدہ اس وقت کرتی ہیں جیسے ہمارے ملک کے اندر جو سیلاب آیا، تو ہمارے ملک کے اندر جو صورتحال تھی وہ ہمارے سامنے ہے کہ لوگوں نے ماشاءاللہ، میں کہتی ہوں اس طرح لوگوں نے اپنی دل و جان سے بڑھ کر
اس وقت اپنی جیبیں اور اپنے بینک اور اپنی ہر چیز خالی کی ہے، اور حالانکہ وہ ان لوگوں کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان سیلاب زدہ علاقوں میں خود جا بھی نہیں رہے، صرف سوشل میڈیا کی اویئرنیس کے ساتھ ہی انہوں نے اس کو بیک اپ کیا، اور سب لوگ جو ہیں وہ باہمی تعاون کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ ایسی تحریک اٹھائیں، ایسی موو اٹھائیں کہ تمام لوگ جو جس بھی پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہوں وہ ایک جگہ ہوں اور کاموں کی پراپر ڈویژن کے ساتھ، یعنی اصل خیر خواہی سیلاب زدہ علاقوں کی یہ ہے کہ کوئی آرگنائزیشن ایسی ہو جو صرف گھر بنانے کا اپنے ذمہ لے لے، کوئی آرگنائزیشن ایسی ہو جو صرف بچوں کو پڑھانے اور اسکولوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہاں پہ اپنے ذمے لے لے، کوئی آرگنائزیشن ایسی ہو جو کاروبار لوگوں کے چلانے کے لیے مناسب انویسٹمنٹ کے ساتھ، جس کی دکان ہے اسے دکان ڈال کے دے، جس کے پاس کچھ جانور تھے اس کو جانور خرید دے، اور کوئی یعنی جس نے جو بھی تدبیر کی ہوئی ہے اس لحاظ سے اس کو جو ہے وہ بنایا جائے، تو امید ہے کہ ہمارا معاشرہ اس سے اور بہتر جو ہے وہ طریقے سے آگے بڑھ سکے گا۔ اس کے بعد جو یہ اگلا جو پوائنٹ ہے اس کا وہ بہت سمجھنے والا ہے، وہ ہے معاشی اعتبار سے۔ تو معاشی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں نا تو سودی قرض کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ قرض ہے جو اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے مجبور اور حاجت مند لوگ لیتے ہیں، اور دوسرا وہ قرض ہے جو تجارت اور صنعت و حرفت اور زراعت وغیرہ کے کاموں پر لگانے کے لیے پیشہ ور لوگ لیتے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم کے قرض کو تو ایک دنیا جانتی ہے کہ اس پر سود وصول کرنے کا طریقہ نہایت تباہ کن ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں مہاجن افراد اور مہاجنی ادارے اس ذریعے سے غریب مزدوروں کا، کاشتکاروں کا اور قلیل المعاش عوام کا خون نہ چوستے ہوں۔ تو سود کی وجہ سے اس قسم کا قرض ادا کرنا ان لوگوں کے لیے سخت مشکل ہو جاتا ہے، اور سخت مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ بعض کا تو ناممکن ہی ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، وہ ایک قرض کو اتارنے کے لیے دوسرا قرض اور دوسرے کو اتارنے کے لیے تیسرا قرض لیتے چلے جاتے ہیں، اور اصل جو اس کی محنت کی کمائی ہوتی ہے نا، وہ مہاجن جو سود پہ قرض دے رہا ہوتا ہے نا، اس کا گھر سب جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بیچارہ جس نے اپنی کسی مشکل وقت میں قرض لیا ہوتا ہے، اب اس کو اپنے بچوں کو پالنے کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی روپیہ نہیں ملتا، کوئی پیسہ نہیں ملتا، کوئی حاجت اس کی پوری نہیں ہوتی، ہوتا ہے وہ کام کرنے سے ہی اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ان کی محنت کا پھل دوسرا لے اڑے تو وہ کبھی دل لگا کر محنت نہیں کر سکتے۔ پھر سودی جو بینک کے جال میں پھنسے ہوئے ہونے کی وجہ سے جو عام کرائسس ہے، آپ دیکھیں پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، ذہنی امراض ہے، اور صحتیں لوگوں کی اور لوگوں کا جو حال ہے، اور جو امیر ہیں وہ کھا کھا کے موٹے ہو رہے ہیں، اور جو بیچارے غریب ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کا حال نہایت برا ہے، اور وہ ایک نوبت یہ آتی ہے کہ انہیں اپنی جان ابرو تک ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اور ایک آپ دیکھیں کہ جو یہ سارا سسٹم بنتا ہے، جو ایک پورا سرکل بنتا ہے، اس کے کچھ نقصانات تو خاص طور پہ آج ہم سمجھ لیتے ہیں نا۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلا یہ ہے کہ جو کام راج الوقت شرح سود کے برابر نفع نہ لا سکتے ہوں، چاہے ملک اور قوم کے لیے کتنے ہی ضروری اور مفید ہوں۔ اب آپ خود سوچیں، جیسے اس وقت آپ دیکھیں کہ سیلاب کے نتیجے میں یہ جائزہ لینا کہ مسلمانوں کو دراصل کہاں اس وقت انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ٹیکسٹائل کی انڈسٹری میں انویسٹ کریں، یا ہمیں زراعت کے شعبے میں دراصل انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نہریں اور ہمارا پانی کی جو سرکولیشن ہے وہ ایسے علاقوں تک پہنچے جو سیلاب کے نتیجے میں جو ہے وہ خراب ہو گیا، اور وہاں پہ دوبارہ اب پانی اترنے کے بعد ان علاقوں کی نئی آباد کاری میں ہمیں نئی کاشتکاری کے لیے حکومت کو کیا انویسٹ کرنا ہوگا کہ وہ ان جو کسان سارے اس میں بدحال ہو گئے ان کے بجلی کے بل معاف کر دے، ان کے لیے کچھ جو ہے وہ شرح گورنمنٹ آفر کر دے، اور اس طرح سے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یعنی آپ اپنے گھر کی ایک مثال لے لیں کہ اگر ہمیں اپنے گھر کے اندر کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے، لائک آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں واشنگ مشین نہیں ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ میں ایک واشنگ مشین اس دفعہ ایک اچھی والی لے لوں،
تو آپ باقی تمام خرچوں کو روک کر اپنے لیے ایک پریورٹی بناتی ہیں نا کہ میں نے یہاں پہ پہلے خرچ کرنے ہیں، واشنگ مشین چاہیے یا مجھے کچن میں کوئی الیکٹرانکس چاہیے، یا گھر کے اندر کوئی بچہ بچی جوان ہو چکا ہے، اس کی کوئی شادی کا ٹائم ہے تو تھوڑی بہت بچت اس کے لیے درکار ہے، تو وہ جو ایک پریورٹی بنا کے آپ چلتے ہیں، جو سودی معاشرہ ہوتا ہے نا وہاں پہ یہ پریورٹیز کام نہیں کرتی. سود کھانے والے اپنے لیے سوچتے ہیں کہ میں کہاں سے سود لوں اور میں کہاں سے اور زیادہ سرمایہ کھینچوں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ملک کو کہاں پہ ضرورت ہے. اسی چیز کو انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ تر جو ملکی پھر وسائل ہوتے ہیں نا ان کا بہاؤ ایسے کاموں کی طرف ہو جاتا ہے جو زیادہ شرح سود لاتے ہیں، نہ کہ وہ ملک کے لیے فائدہ مند ہیں یا نہیں. اور دوسرا بہت بڑا جو نقصان یہ ہے کہ جن چیزوں پہ یعنی کوئی فیکٹری لگائی ہے کسی نے، اب ظاہر ہے کہ جو ایک بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ تھوڑے بہت سود سے تو نہیں، تھوڑے بہت سرمائے سے تو نہیں لگ سکتے نا، کہ کوئی جو ہے وہ کسی کو 1 کروڑ مل جائے یا کسی کو 50 لاکھ مل جائیں، بلکہ یہ اربوں کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اور یہ کسی ایک اس کا بس نہیں ہوتا. تو اس کے لیے گورنمنٹس جو ہوتی ہے نا وہ عام طور پر بڑے لون آفر کرتی ہیں. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ اس طرح کے قرضے اگر تو سود کے اوپر ہوں، وہ فیکٹری چل رہی ہے نہیں چل رہی، وہاں پہ کیا کرائسس آ رہا ہے، جو چیز بنانے کے لیے وہ فیکٹری لگائی گئی تھی اس کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں موجود ہے یا نہیں ہے. اور کاروبار آپ کوئی بھی شروع کریں میری عزیز بہنوں، آپ اس پہ غور کرو، وہ کاروبار آپ کوئی بھی شروع کریں، ہر کاروبار کے اندر ایک اس کے منافع کا چانس ہے نا، تو ایک اس کے اندر نقصان کا بھی چانس ہوتا ہے. اب وہ نقصان کو تو دیکھے نا، اور سود لینے والا جو ہے وہ کہے گا میرا تو سود جمع کراؤ، اور چاہے تمہاری فیکٹری چلے یا نہ چلے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ بیچارہ فیکٹری آنر کیا کرے گا، وہ اپنا سارا سرمایہ دراصل اس سود خور کی جیب میں ڈالتا جائے گا، ہوتے ہوتے نہ فیکٹری رہے گی نہ پروڈکشن رہے گی. اور اس طرح معاشرے کے اندر جو سوسائٹی کے اندر ملک کے اندر جو پروڈکشن یونٹس ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس وقت آپ دیکھ لیں، اگر آپ یعنی کسی زمانے میں ہم لوگ یہاں فیصل آباد سے نکلتے تھے اور لاہور جاتے تھے تو ہم کہا کرتے تھے راستے میں کہ اتنی فیکٹریاں آتی ہیں کہ کوئی جگہ ہمیں خالی نہیں ملتی، اور کتنی فیکٹریاں اس وقت بند ہو گئیں. جب یہ بجلی کے ریٹ بڑھاتے ہیں، جب یہ سارے اس میں، تو آپ کتنے مزدور طبقہ ہے جو اس وقت ایک فیکٹری کے بند ہونے سے 600 700 1000 مزدور انسان جن کے گھروں کی روٹی اس فیکٹری کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے، وہ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور فاقوں تک نوبت آتی ہے. جب فاقوں تک نوبت آتی ہے تو بد امنی اور بے سکونی اور چوری اور چھینا چھپٹی اور قتل و غارت گری یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو جو سود خور سیٹ ہوتا ہے نا اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ جس پروجیکٹ میں پیسہ لگایا گیا اس سے کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ دینے والا کاروبار کے نقصان میں نفع نقصان میں شریک نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف منافع، اور وہ بھی ایک مقررہ شرح منافع، یعنی اس کو 100 روپے کے اوپر 10 روپے چاہیے. اب کمانے والے نے 100 روپیہ کمایا نہیں کمایا، اس نے تو 70 روپے کمائے ہیں، اس نے تو ہو سکتا ہے 50 روپے کمائے ہو سکتا ہے اس نے 1 روپیہ بھی نہ کمایا ہو، مگر اس کو تو 10 روپے چاہیے، جو اس کے اوپر 10 روپے ہیں وہ اس کو چاہیے. تو اس کو تو یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ بازار جو ہے وہ اس کے ساتھ جو بھی اس کا حشر ہوتا ہو، جس کو مولانا نے لکھا ہوا ہے کہ کساد بازاری پیدا ہو جاتی ہے مارکیٹ کے اندر، تو وہ اس چیز کی کوئی اسے غرض نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنا سرمایہ بڑھا کر انتہائی اس کو اوپر لے جاتا ہے، اور باقی سوسائٹی کا کیا حشر ہو رہا ہو اسے اس سے کوئی غرض نہیں رہتی. تو یہ وہ 3 نقصانات ایسے ہیں کہ کوئی شخص جو کچھ بھی اکنامکس کسی نے پڑھی ہے نا کچھ بھی، تو وہ بہت آسانی سے اینالائز کر سکتا ہے کہ جو سوسائٹی سود کے اوپر بڑھ رہی ہوتی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اس قانون فطرت کا کام کیسے ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاشی دولت کو بڑھاتا نہیں ہے سود کے ذریعے سے، ایکچولی گھٹاتا ہے. یہ بہت بڑی حقیقت ہے. اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. اور صدقات کو بھی آپ دیکھ لیں
کہ اگر صدقے کو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ اتنا کام گورنمنٹ اپنے فنڈز سے کر سکتی ہے جتنا ابھی سیلاب زدگان کے حوالے سے ہمیں اپنے ملک میں نظر آ رہا ہے. اتنا کام اگر این جی اوز نہ لگے، اگر لوگوں کے اندر جو جذبہ خیر ہے اگر اس کو نہ اٹھایا جائے، اگر اس کو نہ بڑھایا جائے، تو اتنا بڑا کرائسس، یہ 2005 کا جو زلزلہ تھا یہ اس سے زیادہ بڑا کرائسس ہے. اس وقت پاکستان کا 75% جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوب گیا ہے. تو اب اس کی جو ریہیبلیشن ہے وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے. اگر یہ این جی اوز نہ ہوتی، این جی اوز نے کیا کیا ہے، این جی اوز بھی آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے بھی کوئی کاروبار چلائے ہوئے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے بھی کوئی ایسا پیسے کا کوئی چکر چلایا ہوا ہے جس سے وہ اپنا پیسہ لیں گے اور لوگوں کا وہ پورا کریں گے؟ نہیں. اصل میں وہ لوگوں کے اندر جو خیر ہے، جو بھلائی ہے، وہ اس پہ کام کرتے ہیں، اس خیر کو بڑھاتے ہیں، اس خیر کو آؤٹ لیٹ دے دیتے ہیں، اسے باہر نکلنے کا راستہ دے دیتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا مال اس راستے میں لگاتے ہیں، اور جب لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ان کے دل پاک ہو جاتے ہیں، سوسائٹی میں برکت کا فلو بڑھ جاتا ہے، کتنی تجارت عام ہو جاتی ہے. لوگوں نے اس وقت اپنے سرمائے سے پانی خریدا، لوگوں نے اس سرمائے سے ہر وہ چیز خریدی، آٹا، راشن، جو ہے وہ برتن، اور جو کچھ سیلاب زدگان کو چاہیے تھا، لوگوں نے اپنا وہ بچا ہوا پیسہ نکالا اور سارے اس میں نکال دیا. تو آپ دیکھیں اس کے نتیجے میں وہ سوسائٹی جو جس کو اللہ پاک نے بچایا سیلاب سے، تو وہ سب بھی اس آفت کے اندر اللہ نے اپنی رحمت سے ان کے اندر بھی اپنے آپ کو بچانے کا وہ ایک دائیا پیدا کیا، اور وہ خیر یہ نکلی کہ اس کے ذریعے سے اب ان کی ریہیبلیشن ہوگی نا. تو بہرحال تجارت، صنعت، زراعت، ہر چیز گرو کرتی ہے، ہر چیز ڈیولپ ہوتی ہے جب صدقات کے اوپر سوسائٹی جو ہے وہ بنتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یحب کل کفار اثیم، کہ اللہ تعالیٰ کسی ناشکر بد عمل. اب یہ ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مال دیا اور اللہ ہی نے اس مال کو خرچ کرنے کا طریقہ بھی بتایا، لیکن انسان جو ہے وہ اس کو اس طریقے کو نہ لیں جو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور اللہ کے اس فضل کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے تو اس کو اللہ کا مال نہ سمجھے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے خرچ نہ کرے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں کہ اس کا فضل کیا ہوگا نا. تو کفار اسیم، اسیم کہتے ہیں گناہ گار کو، اسم سے ہے یہ شخص لفظ، اور اسم جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں عربی میں ایسی اونٹنی کو جو تیز چل سکتی ہوتی ہے مگر نہیں چلتی، جان بوجھ کے آہستہ چلنا، یعنی آپ نیکی کر سکتے ہو مگر نہ کریں. اور کفار کہیں گے یہاں پہ یہ لفظ جو ہے یہ ناشکری کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اگلی آیت ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، واقاموا الصلاة اور نماز قائم کی، وآتوا الزكاة اور زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. آتو انہوں نے دیا، ایتا ان سے ہے اس کا یہ لفظ، آتا یؤتی سے بنا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور دو اللہ تعالیٰ نے دو کیریکٹر، دو اپوزٹ کیریکٹرز ہمارے سامنے رکھے ہیں. ایک خود غرض ہے. ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے، لائک اگر اس کو رات 10 بجے کسی پیشنٹ کی کال آتی ہے کہ آپ آئیں اور مریض کی حالت بہت خراب ہے آپ آئیں، تو اگر تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ خوف خدا رکھنے والا متقی انسان ہے، اللہ سے محبت کرنے والا متقی انسان ہے، تو اس کا ایٹیٹیوڈ فرق ہوگا. اور اگر اس وقت اٹھ کے اس کو پیسے کے لیے جانا ہے، اپنی فیس کے لیے جانا ہے، تو اس کا معاملہ فرق ہوگا. اگر اس نے پیسے کے لیے جانا ہے تو وہ پہلے یہ دیکھے گا
کہ جو پیشنٹ مجھے کال کر رہا ہے وہ میری فیس بھی دے سکتا ہے کہ میں رات کے 10 بجے اٹھ کے تو اب میں نے اس کو دیکھنے جانا ہے، تو آیا وہ میری فیس بھی پے کر سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن جو اللہ سے محبت کرنے والا، جو نیک اور خدا پرست، فیاض اور ہمدرد انسان ہوگا، وہ یہ دیکھے گا کہ وہ پیشنٹ، اس کو میری ضرورت ہے اور بس وہ اس کی زندگی بچانے کے لیے دوڑ لگائے گا۔ اچھا اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کا مال بھی اس تک پہنچائیں گے، اور وہ جو ڈاکٹر پیسے کے لیے اٹھ کے گیا ہے اس کی تقدیر کا مال بھی اس تک پہنچائیں گے، لیکن دونوں کے مال میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک کے اندر اللہ تعالیٰ خیر اور برکت دیں گے، اور دوسرے کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی اس زر پرستی کی وجہ سے، پیسے کی محبت اور پوجا کی وجہ سے اللہ اس کے مال میں بے برکتی پیدا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے اندر بہرحال کامیاب ان لوگوں کو کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند کرتے ہیں اور اس کی خاطر لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو اس سے پہلے تم نے سود کھایا، ان کنتم صادقین، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے، ضرور تم چھوڑ دو، وذرا سے ہے یہ لفظ، وذرا یا ضرور تم چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا جو کچھ سود میں سے باقی رہ گیا، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اعلان جنگ ہے، جنگ کا اعلان ہے۔ فَأْذَنُوا اس کا مطلب ہے اعلان ہے، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے جنگ کا، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی طرف سے، وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم نے توبہ کی، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہارے لیے ہیں تمہارے مالوں کا اصل زر، لا تظلمون ولا تظلمون تم نہیں ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اذنوا تم سن لو، اذن سے ہے یہ لفظ، فَأْذَنُوا تم نے توبہ کی، تابہ یتوبو سے ہے توبتن، اور اسما جو پڑے رؤوس اس کا مطلب سر، رأسن اصل چیز ہے، رأس المال بھی ہم بولتے ہیں نا، اصل رقم یعنی کہ، اور یہ بہت غور سے سننے والی اس کا جو ہے وہ حاصل مطالعہ ہے کہ جو جب یہ آیت اتر آئی تو ایک چیز جو ہے وہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلانات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اس کو پھر صحابہ کرام نے پھر خلفائے راشدین کے دور میں اور اس سے پہلے اس کو پھر نافذ کیسے کیا۔ تو میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے سود کو قرآن کریم میں اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ شراب نوشی، خنزیر کھانے، سور کھانے اور زنا سے بھی بڑا لفظ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس آیت میں استعمال کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ سخت جو ہے وہ اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور سود کھانے والے جہنم میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سود کی حرمت کا اعلان کیا، اور ایک بات ذہن میں رہے کہ اس وقت تک سود ابھی چلتا تھا معاشرے میں، اور اگر آپ دیکھیں نا یہودیوں کی آپ ہسٹری پڑھیں تو مدینہ کے اندر جو سودی سارا انہوں نے ایک نظام بنایا ہوا تھا نا، وہ اپنی جگہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ کو پھر مدینہ کے اندر اپنے قدم جمانے میں بہت زیادہ فائدہ یہ ہوا کہ آپ نے سود کے خلاف جدوجہد کی۔ تو وہ لوگ جو سود کے سارے اس میں تھے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جلدی متوجہ ہوئے، آلریڈی اس میں پھنسے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج کے دن یعنی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ آج کے دن جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا، اور سب سے پہلا سود جو میں چھوڑتا ہوں وہ ہمارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس وقت تک سودی کاروبار ہوتا تھا، اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود چچا حضرت عباس جو تھے وہ سودی کاروبار کرتے تھے، تو آپ نے اس کو سب سے پہلے ختم کیا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کون تھے؟ حضرت
عباس اس وقت کیا کرتے تھے؟ آپ لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اس لیے سب سے پہلے جو مخاطب ہے نا وہ خود حکومتیں ہیں، حکومتی ادارے ہیں، جنہیں ملک کے اندر سود کے نظام کو کنٹرول کرنا ہے، اور ایسا کوئی نظام بنانا ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے والے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کرنا، جادو کرنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کے مال کو کھا جانا، اور کفار کی ساتھ جنگ کی صورت میں میدان سے بھاگنا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ میری عزیز بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے اور دینے والے، سودی حساب لکھنے والے، سودی شہادت دینے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ سود لینے اور دینے والے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے الفاظ ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، نہ ہی ان کو جنت کی نعمتوں کا مزہ چکھائیں گے۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا سود کھانے والا، تیسرا ناحق یتیم کا مال اڑانے والا، اور چوتھا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ اور آپ نے فرمایا سود کے 80 سے زیادہ درجے ہیں، اور ہر درجہ ایسا ہے جیسے کہ اپنی ماں سے زنا کرنا، اور آپ نے 1 درہم سود کا کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر قرار دیا۔ تو جس کے بارے میں اعلان جنگ ہی کر دیں اللہ اور اس کے رسول، تو یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی، اور اس وقت تک ریاست مدینہ بن چکی تھی۔ تو یہ ریاست مدینہ کا آپ دیکھیں نام لینا آسان ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ایک مشکل کام ہے۔ تو اس سے پہلے سود جو تھا وہ ایک ناپسندیدہ چیز تو سمجھا جاتا تھا، معاشرے میں آپ کی طرف سے ایک ناگواری اس کے معاملے میں موجود تھی، مگر بہرحال اسے قانوناً بند نہیں کیا گیا تھا۔ اس آیت کے نزول کے بعد اسلامی حکومت کے دائرے میں سودی کاروبار ایک فوجداری جرم بن گیا۔ عرب کے جو قبیلے سود کھاتے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمال کے ذریعے سے آگاہ فرما دیا کہ اگر اب وہ اس لین دین سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔ نجران کے عیسائیوں کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کے تحت اندرونی خود مختاری دی تو معاہدے میں یہ تصریح کر دی گئی تھی کہ اگر تم سودی کاروبار کرو گے تو معاہدہ فسخ ہو جائے گا اور ہمارے اور تمہارے درمیان حالت جنگ قائم ہو جائے گی۔ آیت کے جو آخری الفاظ ہیں ان کی بنا پر حضرت ابن عباس، حضرت حسن بصری، حضرت ابن سیرین اور ربیع بن انس کی رائے یہ ہے کہ جو شخص دارالاسلام میں سود کھائے اسے توبہ کرنے پر مجبور کیا جائے، اور اگر وہ باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے، اور دوسرے فقہا کی رائے میں ایسے شخص کو قید کر دینا کافی ہے، جب تک کہ وہ سود خواری چھوڑ دینے کا عہد نہ کرے اسے نہ چھوڑا جائے گا۔ کتنی سخت بات ہے، مگر ہمارے گھروں میں جو ہے وہ جو معاملہ ہمارے ملک کے اندر چل رہا ہے کہ حکومت خود جو ہے وہ اس کے خلاف حق میں جدوجہد کرنے والی ہو، حکومتوں نے خود عدالتوں میں کیس دائر کیے، ان کو فائل کیا، انہوں نے فالو کیا کہ ہم سود کے بغیر ملک نہیں چلا سکتے۔ استغفر اللہ، بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اگر ہو کوئی تنگ دست فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ اور تو اسے کشادگی دو، مہلت دو کشادگی تک، وَأَن تُصَدَّقُوا اور اگر تم صدقہ کر دو خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانو۔ عسرہ جو ہے وہ تنگی کو کہتے ہیں اور میسرہ جو ہے وہ آسانی کو کہتے ہیں، یعنی کوئی شخص جو قرض ادا کرنے سے عاجز ہو گیا ہو، اسلامی حکومت ان کو مجبور کرے گی کہ وہ اس کا قرض معاف کر دیں۔ یہ واقعہ غور سے سنیے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے کاروبار میں گھاٹا آ گیا اور اس پر قرضوں کا بار بہت چڑھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ آیا، آپ نے لوگوں سے اپیل کی کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو، چنانچہ بہت سے لوگوں نے اسے مالی امداد دی، مگر قرضے پھر بھی صاف نہ ہو سکے۔ تب آپ نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا
کہ جو کچھ حاضر ہے بس وہی لے کر اسے چھوڑ دو، اس سے زیادہ اب تمہیں نہیں دلوایا جا سکتا۔ فقہا نے تصریح کی ہے کہ ایک شخص کے رہنے کا مکان، اب دیکھیں اب تو جو سودی بنایا ہوتا ہے اس میں گھر ہی کو رکھا ہوتا ہے قرض کے رہن کے اوپر، اب وہ گھر ہی سب سے پہلے کرکی کرتے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں فقہا، اسلام کے فقہا کی کیا رائے ہے کہ ایک شخص کے رہنے کا مکان، کھانے کے برتن، پہننے کے کپڑے اور وہ آلات جن سے وہ اپنی روزی کماتا ہو کسی حالت میں قرق نہیں کیے جا سکتے۔ اب آپ دیکھیں اگر ہمیں قرض لینا پڑ جائے تو ہم کیا کریں، اس کو ذرا میں کہتی ہوں کہ ہم ضرور ڈسکس کریں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ، اور ڈرو اس دن سے جب لوٹائے جائیں گے اس میں اللہ کی طرف، ثم توفیٰ، پھر پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہوگا اور وہ اس کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اب دیکھیں بدلہ پورا دیا جائے گا، یعنی جو شخص جس نیت اور جس ارادے سے اس نے کام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اسی اتنا ہی جو ہے وہ معاملہ اس کے ساتھ کریں گے۔ اگر اس نے کوئی پہلا اس کے ذمے ہے اور وہ جتنا لوٹا سکتا ہے لوٹایا، اور وہ مال ہڑپ کرنے والا وہ کردار نہیں ہے، تو جتنی سچی توبہ ہوگی، جتنی اچھی واپسی ہوگی دین اور ایمان کی طرف، جتنی پراپر واپسی ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے۔ تو اب یہ کہ اگر کوئی بینکوں کے قرضوں کو جائز کہتا ہے میری عزیز بہنوں، تو اسے علماء کے فتووں کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے۔ دنیا بھر کے تمام علماء، مسلمان علماء بینکوں سے سودی قرض لینے کو حرام قرار دے چکے ہیں۔ اب آپ اس کا جو بھی نام رکھیں، انٹرسٹ رکھیں یا آپ اس کے لیے سود کے لیے جو بھی نام رکھا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے میں اور آپ فالوور ہیں، ہمیں ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی جو آپ کا طرز عمل ہے کہ پھر آپ نے سود کو مکمل طور پر ختم کر کے غیر سودی معاشرہ بنایا، جس کی خیر اور برکتیں حضرت عمر، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں دیکھی۔ چنانچہ اگر بینک میں اکاؤنٹ بنائیں تو ضرور دیکھیں کہ اسے وہ انٹرسٹ فری ہونا چاہیے۔ آج کل بینکس جو ہیں وہ بھی بہت اسلامک بینکنگ کی طرف کر رہے ہیں پیش رفت، لیکن کم ہی بینک ہیں جو صحیح معنوں میں کام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مولانا تقی عثمانی نے بڑا کام کیا ہے اور پورا بورڈ ہے جو اس وقت اس کے اوپر کام کر رہا ہے۔ جماعت اسلامی کا بھی بہت بڑا ایک ریسرچ کا نیٹ ورک ہے جو اس کے اوپر کام کر رہا ہے۔ تو اگر ہم حکومت آئے تو وہ ضرور ایسا ہوگا کہ ہم اس جو خباثت ہے اسے ملک میں سے ختم کر کے ہم ایک آلٹرنیٹ جو ہے وہ ایک نظام جو زکوٰۃ اور صدقات کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم وہ اسے اس ملک کے اندر ضرور انشاءاللہ نافذ کریں گے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل